اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ سورہ ابراہیم آیات 26۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس شجر خبیثہ کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا گیا ہو اور اس کے لیے کوئی ثبات نہ ہو۔ اس سے پہلے کلمہ طیبہ کی مثال کا ذکر تھا کہ وہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے، پاکیزہ درخت ہے۔ پاکیزہ کلمہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اور اس کے مقابلے میں ناپاک کلمہ ناپاک درخت کی طرح ہے۔ ان دونوں میں مقابلہ ہے، موازنہ ہے کہ شجرہ طیبہ کو ثبات حاصل ہے اور شجرہ خبیثہ کو ثبات حاصل نہیں ہے۔ شجرہ طیبہ کے لیے کہا اصلها ثابت وفرعها فی السماء، شجرہ خبیثہ کے لیے کہا کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، تو ثبات نہیں ہے، زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا گیا ہو، جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہو، اس درخت کی طرح ہے۔ جس کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے تو پھر درخت جو ہے وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ گر جاتا ہے، سرنگون ہو جاتا ہے، اس میں اس کی شاخیں سرسبز نہیں رہتی، اس کا سرے سے پھل ہوتا ہی نہیں ہے، وہ خشک لکڑی میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ درخت۔ ما لها من قرار، اس کا کوئی ثبات نہیں ہے۔ چنانچہ دیگر آیات میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ باطل جو ہے وہ جاگ کی طرح ہے اور وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہے وہ زمین میں اس کو استقرار مل جاتی ہے، استقرار مل جاتا ہے اس فائدے کی چیز کو۔ اسی طرح ہے درخت شجرہ خبیثہ، اس کو ثبات اور دوام نہیں ہے۔ حق اور باطل کا ہمیشہ مقابلہ رہتا ہے، حق کو ثبات حاصل ہے اور باطل نے نابود ہونا ہوتا ہے۔ اور انبیاء کی تاریخ میں اور تمام انسانی تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ ہمیشہ حق کو ثبات ملا ہے اور باطل کا ایک وقتی اچھل کود ہوتا ہے۔ معاصر اس کے معاصرین کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ نمرود کے مقابلے میں ایک لڑکے کی کیا حیثیت ہے۔ نمرود کے حکومت ہے، بادشاہت ہے، ایک تمدن کا مالک ہے، اور اس نمرود کے مقابلے میں ایک لڑکا ہے، فتن یقال له ابراہیم، ایک لڑکا۔ اس لڑکے کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو پکڑ کے آتش میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اور اسی طرح فرعون مصر کے مقابلے میں موسیٰ کی کیا حیثیت تھی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی پوری قوم جو ہے وہ مصری حکومت کے جو ہے وہ تابعدار اور خادم اور تیسرے درجے کی شہری کے طور پر رہ رہے تھے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں آنے والے جو ہے وہ لوگ بڑی تمدن والے، بڑی طاقت والے تھے، وقتی اچھل کود میں وہ بہت زبردست نظر آتے تھے۔
حضرت موسیٰ نے خود کہا اللہ تعالیٰ سے مناجات میں کہ آپ نے فرعون کو تو سب کچھ دے رکھا ہے، اور وہی تھا، فرعون کے پاس سب کچھ تھا اور حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن فرعون شجرہ خبیثہ تھا اور موسیٰ شجرہ طیبہ، اس کا لیے ثبات و دوام تھا اور اس کے لیے ثبات و دوام نہیں ہے۔ اس وقت فرعون جو ہے اس کا ایک سیاہ تاریخ کے طور پر جو ہے صرف اس کا نام کاغذ کے لکیروں میں موجود ہے، اس کے کوئی آثار نہیں ہے، اور نمرود کا صرف نام جو ہے وہ سیاہ لکیروں میں آخری تاریخ کے صفحات میں موجود ہے۔ اگر دنیا میں حکومت ہے اس وقت تک ابراہیم کی حکومت ہے، ملت ابراہیم زندہ و تابندہ ہے، کلمہ طیبہ کو ثبات حاصل ہے، اور اس کے مقابلے میں آنے والے کلمہ خبیثہ کو ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ البتہ وقتی اچھل کود میں وہ زیادہ اچھل کود والے ہوں گے، وہ زیادہ طاقت والے ہوں گے۔ معاصر لوگ سمجھیں گے کب اللہ کی نصرت آئے گی۔ قرآن مجید میں ہے نا آیت کہ جب یہاں تک کہ لوگ مایوس ہو گئے اور یہ گمان کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے کہ اللہ کی نصرت ہوگی، فتح قریب ہے، کہاں ہے فتح؟ ہاں جی، کب آئے گی فتح؟ نصر اللہ کی فتح نصرت نے کب آنا ہے؟ اس وقت اللہ کی نصرت آتی ہے اور باطل مٹ جاتا ہے اور حق کو ثبات ملتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ خبیثہ جو ہے خواہ بنی امیہ ہو یا ظالم حکمران لوگ ہوں یا مشرکین ہو یا کافر لوگ ہوں، وہ ان کا نام و نشان اس وقت نہیں ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اسلام کا بول بالا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ ایمان والوں کو دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی قول ثابت پر قائم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ اپنی مشیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت کے اوپر ثابت رکھتا ہے۔ یثبت ثابت رکھتا ہے، ایمان والے خود ثابت رہتے ہیں نہیں فرمایا، بلکہ اللہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ قرآنی تعبیر ہے، ہر جگہ ہے، یہ یہاں نہیں صرف کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور ہم یہ بات بھی آیے تطہیر میں بھی بیان کرتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں یریدون سے ارادہ تکوینی ہے یا ارادہ تشریعی ہے؟ اگر ارادہ تشریعی ہے، اللہ پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تو سب کے لیے بارے میں چاہتا ہے وہ پاکیزہ رہے، باقی بارے میں وہ پاکیزہ نہ رہنا تو نہیں چاہتا اللہ، سب کے بارے میں پاکیزہ۔ ارادہ تشریعی میں قانون، تشریعات، شریعات کے حوالے سے سب سے کہا ہے پاک رہو، پاک و پاکیزہ رہو، صرف اہل بیت کے بارے میں نہیں چاہا۔ ارادہ تکوینی کہ اللہ تعالیٰ نے یطہر، اہل بیت خود پاکیزہ ہے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے ان کو پاکیزہ کر دیا۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ اہل بیت کو پاکیزہ کر دے، یعنی ارادہ تکوینی ہے، عملاً اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے۔ اس پر یہ سوال آتا ہے کہ جب اللہ نے پاک کیا ہے تو پھر اہل بیت کا اپنا تو کردار نہ ہوا، اس میں اہل بیت کی کیا فضیلت ہے؟ جواب یہ ہے کہ اہل بیت کی فضیلت یہ ہے کہ ارادہ الہی کے متعلق قرار پائے، یہ ارادہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہوا، اہل بیت کے بارے میں ہوا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اہل بیت اس کے اہل تھے، یہ اہل ہونا یہ فضیلت ہے۔ وہ کیوں اہل بیت کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کر دے؟ وہ اس لیے کہ وہ اس بات کے اہل تھے۔ اور کافر کے بارے میں اللہ کیوں چاہتا ہے ان کو گمراہی میں ڈال دے؟ اس لیے کہ وہ ہدایت کے اہل نہیں تھے۔ ہدایت کے اہل نہیں تھے تو اللہ ہدایت کے دینے سے ہاتھ اٹھاتا ہے، گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اہل ایمان کو کیوں ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں قول ثابت پر؟ ایک لا یتغیر قول، ناقابل تغییر قول پر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے ثابت؟ یہ اللہ کا عمل ہے یا لوگوں کا عمل ہے؟ اللہ کا عمل ہے۔ کہ لوگوں کا کیا اس میں فضیلت ہے؟ اہل ایمان کی کیا فضیلت؟ وہی جواب ہے، اہل ایمان کی اس لیے فضیلت ہے کہ وہ مومن ہونے کی وجہ سے، صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قول ثابت پر ثابت رکھا۔ یہ ان کی اہلیت کی وجہ سے اور اس قابل ہونے کی وجہ سے۔ بس اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ قول ثابت پر ثابت رکھتا ہے۔ قول ثابت کیا ہے؟ قول ثابت کے بارے میں اوپر بیان ہوا ہے، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح اصلھا ثابت، یہ قول ثابت ہے۔ وہ کلمہ طیبہ قول ثابت ہے، ناقابل تغییر، ناقابل تبدیل ہے۔ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اور قیامت تک یہ قول ثابت کلمہ لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی طرف سے آنے والی شریعت، یہ قول ثابت ہے۔ یہ قول ناقابل تغییر و تبدل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنا۔ اس ناقابل تبدیل و تغیر قول کے اوپر اہل ایمان کو بھی ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ قول ثابت کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر جب انسان اقرار کرتا ہے تو اس اقرار کے خلاف بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ عصر رسالت مآب میں تو بہت کچھ جہاد کرنا پڑتا تھا، گھر بار سے ہاتھ اٹھانا پڑتا تھا، مال دولت سے ہاتھ اٹھانا پڑتا تھا، ہجرت کر کے گھر چھوڑ کر کے غربت میں آنا پڑتا تھا، بہت کچھ کرنا پڑتا تھا۔ اس قول ثابت کے اوپر ثابت قدم اللہ رکھتا ہے تمام مشکلات کے باوجود۔ ہمارے زمانے میں بھی یہ مشکلات آپ کے لیے پیش آ سکتی ہے کہ جب آپ میدان عمل میں قدم رکھیں گے تو العالم لا ينتصف من الجاہل، عالم کو جاہل سے انصاف نہیں ملے گا، توقع نہ رکھو۔ دیکھو یہ عالم ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، یا جاہل کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ جب آپ عملی میدان میں قدم رکھیں گے اور جاہل سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا تو آپ کے پائے استقامت میں تزلزل آئے گا یا استقامت آئے گی۔ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے کما حق ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی دے گا، اگر نہیں ہے تو پھر پھسل جائے گا، عوام پرست ہو جائیں گے۔ عوام پرست ہو گیا تو عوام سے تو انصاف ملنا نہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، اس ظلم اور زیادتی کو قبول کریں گے تو آپ بھی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور صحیح مومن کو ثابت قدمی دیتا ہے، سرور رہتا ہے یہاں بھی، اور پھر یہاں کی ثابت قدمی کے نتیجے میں آخرت میں بھی ثابت قدمی۔ بعض روایات میں ہے کہ ثابت قدمی فی الحیات الدنیا سے مراد حالت نزع ہے، موت کے وقت، موت کے وقت ثابت قدمی ہے۔ جی یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ
موت جب سامنے آ جاتی ہے پھر یہ شخص دنیا سے تقریباً اجنبی ہو جاتا ہے، وہ چیزیں دیکھنا شروع کرتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے، وہ آواز سننا شروع کرتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں سنتے، اور اس دنیا کے سے وہ تقریباً کٹ سا جاتا ہے موت سامنے آنے کے بعد۔ ابھی زندگی اس کے جسم میں زندگی کا رمق باقی بھی ہوتا ہے، زندہ بھی ہے اور زندوں میں بھی نہیں ہے، مرا بھی نہیں ہے، موت بھی ابھی آئی نہیں ہے، موت سامنے کھڑی ہے۔ اس وقت اس کا عجیب حال ہوگا، عجیب حال ہوگا کہ دیکھو وہ ایمان قول ثابت کے اوپر ثابت قدم ہے، دنیاوی زندگی، ابھی دنیاوی زندگی سے تعبیر اس روایت کے مطابق کہ اس وقت شیطان آئے گا، شیطان آئے گا اور کہے گا، وہ اضطراب میں ہے، بیچارگی کی حالت میں ہے، موت سامنے آ گئی ہے، اور ہر شخص کو مرنے سے پہلے، یہ بھی طے ہے، قرآن مجید میں آیت ہے الذین توفاہم الملائکۃ طیبین، اور وہ سلام پیش کریں گے، فرشتے جو ہے وہ ویلکم کریں گے اور خوشخبری دیں گے۔ کب؟ توفاہم الملائکہ، فرشتے جب روح قبض کر رہے ہوں گے، کیا نہیں ابھی، وہ ظالم الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے جہنم کی طرف جانے کی خبر دیں گے، ابھی مرا نہیں ہے، نہ موت سے پہلے۔ حالت موت میں اس انسان کو اپنی ابدی قسمت کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، سنا دیا جائے گا، وہ یہاں سے کٹ جاتا ہے اور وہ آواز بھی سن پاتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں سنتے، تو اس آواز سے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تیرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اس وقت پریشان ہونا ہوتا ہے، ظاہر ہے پریشان ہوتا ہے کہ بھئی میں تو عجیب حالت میں پھنس گیا ہوں، فوراً ادھر سے شیطان آتا ہے، مجھے مانو میں چھڑا دوں گا، یہ چھوڑو ان چیزوں کو، تو وہاں جو کلمہ کفر کہے گا اور وہ کہتا ہے جاؤ پھر جہنم، کیا چھڑانا ہوتا ہے اسے، یہ اور اسے کلمہ کفر کہلا کر اور کفر کی حالت میں اس کو مرنے کا موقع دے گا یہ شیطان۔ کہتے ہیں کہ لیکن ادھر جو مومن لوگ ہوں گے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ شیطان ہے، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ استرجاع کہتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا۔ اس سے مراد بعض روایت کے مطابق قول ثابت پر اللہ تعالیٰ ثابت رکھے، قول ثابت کلمہ توحید، اور اس کے اوپر ثابت رکھے گا، دنیا میں بھی ثابت رکھے گا۔ جب وہ دنیا میں قول ثابت پر ثابت قدم ہے یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آخرت میں بھی یقیناً آخرت تو دار امتحان نہیں ہے، موت آنے کے بعد جو ہے وہ مسئلہ کے فیصلہ ہو چکا ہوا ہے دیگر، یا اس کے لیے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ چھوڑ دو یہ نہ چھوڑو کی گنجائش ہے نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ فی القول الثابت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی قول ثابت کے اوپر اس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا۔ جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں قول ثابت کے اوپر، ان کے بارے میں ایک اور آیت ہے، اس میں ارشاد فرمائے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت دکھا دی، ثم استقاموا،
جی پھر اس میں تزلزل نہیں آیا، اس میں کسی مفاد کے شکار وہ نہیں ہوا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کے سوا ہم کسی اور کو رب نہیں مانتے، قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت دکھائی، تزلزل نہیں آیا۔ جی تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں کہ وہ عند الموت، موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس وقت نوید دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ حزن کرو۔ جی سبحان اللہ، یہ بشارت تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ حزن کرو، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ بڑی بات ہوگی نا کہ اس وقت جب عالم آخرت میں قدم رکھ رہا ہوگا مومن، تو اس وقت فرشتے نازل ہو جائے، قرآن کہتا ہے فرشتے نازل ہو جائے اور اس کو یہ بشارت دے، نہ خوف ہے نہ حزن۔ اس لیے کہ آنے والے خطرے سے خوف ہوتا ہے، کوئی ہاتھ سے کوئی چیز چلی جائے تو حزن ہوتا ہے، تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز چلی گئی تم نے تو بہت کچھ کما لیا، نہ آگے کوئی خوف ہے کوئی خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بشارت دینے والے فرشتے آئیں گے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت کے اوپر صادق قدم رکھے گا اور ظالموں کو گمراہ کر دے گا۔ وَيُضِلُّ، گمراہ کر دے گا، الظالمین، ظالمین کو گمراہ کر دے گا، اور اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے گا۔ اس لیے کہ ظالم جو ہے وہ اپنے ظلم پر ڈٹا رہتا ہے، تو ظلم پر ڈٹا رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ بہت مرتبہ آپ سے کہا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو پھر وہ گمراہی میں جاتا ہے، اور کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے ہاتھ اٹھانے کے بعد کوئی اور ہدایت دینے والا ہے نہیں، پھر گمراہی ہے اور کچھ نہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ اپنی مشیت کے مطابق ہے۔ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے قول ثابت پر، اور ظالمین کو گمراہی میں دھکیل دیتا ہے۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔